اس رات میں نے بنا شادی کے ہی ایک بچے کو جنم دیا جس کا باپ فرار ہو چکا تھا۔ میرے والد بہت سخت مزاج انسان تھے۔ وہ اسی دن گھر آ گئے تو نانی نے ان کے خوف سے بچے کو گٹھری میں باندھ کر چھت سے پچھلی گلی میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ نانی نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر ان کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ ایک حقیقی کہانی ہے اور جن خاتون کی زندگی سے متعلق ہے میں انہی کی زبانی بیان کرنے جا رہی ہوں۔ آپ بھی اپنی حقیقی زندگی کی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں یہ کہانی اپنے فرضی نام سے لکھنے جا رہی ہوں۔ میرے والد ایک انتہائی شکی مزاج انسان تھے اور ان کے اس شک نے ہماری زندگیاں تباہ کر کے رکھ دیں۔ ذہنی مرض میں شک کرنا سب سے نمایاں عنصر ہے، لیکن بیشتر لوگ شکی ہوتے ہیں۔ تاہم بعض اس حد تک شکی مزاج ہوتے ہیں کہ اگر ان کی شادی کسی لڑکی سے ہو جائے تو وہ اس کا جینا حرام کر ڈالتے ہیں۔ میرے والد کا شمار بھی ایسے ہی افراد میں ہوتا تھا۔ میری ماں ابھی چھوٹی سی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یوں سوتیلی ماں نے ان کی تربیت کی۔ میری والدہ نہایت شریف تھی۔ جب وہ 17 برس کی ہوئیں تو ان کی شادی میرے والد سے کر دی گئی۔ ابو نے شادی کی پہلی ہی رات اپنی دلہن کے دامن میں پھول ڈالنے کی بجائے شک کے انگارے بھر دیے۔ وہ کہنے لگے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم کنواری ہو؟ مجھے ثبوت دو کہ تم شادی سے قبل کسی مرد سے نہیں ملی۔ امی 17 برس کی معصوم سی لڑکی تھی۔ وہ بیچاری کیا ثبوت دیتی؟ وہ بس روتی رہ گئی۔ والد صاحب رات بھر ان سے سوال و جواب کرتے رہے اور ان پر شک کے تیر برساتے رہے۔ وہ بیچاری ساری رات روتی اور ان کو اپنی پاک دامنی کی گواہیاں دیتی رہیں، مگر وہ نہ مانے۔ نہ جانے کس قسم کے شکی مزاج انسان تھے کہ جیسے یہ بات ان کے دماغ میں سما چکی تھی۔ بس پھر میری امی کا یہ رونا عمر بھر کا ہو گیا۔ والد نے اس بات پر میری ماں کو روز ذہنی اذیتوں میں دھکیلنا شروع کر دیا۔ وہ شک اور جھگڑا جو پہلی رات شروع ہوا تھا پھر کبھی ختم نہ ہو سکا۔ ان کا شک تول پکڑتا گیا، یہاں تک کہ میری ماں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ وہ شام کو جب گھر آتے تو سارے گھر کو چیک کرتے۔ اگر کوئی چائے وغیرہ کا کپ بھی نظر آ جاتا تو پوچھتے، بتاؤ کون آیا تھا؟ وہ ہر روز ہی میری ماں پر چلاتے، جس سے ہم بچے سہم جاتے اور جا کر امی سے لپٹ جاتے۔ اب یہ ہونے لگا کہ ہم بہن بھائی ابو کی موجودگی میں سہمے رہتے تھے، کیونکہ وہ ہمیں ذرا سی غلطی پر پھنکار کر رکھ دیتے، جبکہ ان کی غیر موجودگی میں ہم ماں کے ساتھ صحن میں چہکتے مہکتے پھرتے۔ لیکن والد کے گھر آتے ہی ہماری جیسے جسم سے کوئی روح کھینچ لیتا۔ میری امی اب ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ اکثر ہم کوئی بات کرتے تو ان کا جیسے دھیان کہیں اور ہوتا۔ رفتہ رفتہ میرے باپ کی شکی طبیعت کی بدولت ان کا یہ مرض تول پکڑتا گیا اور میری ماں سچ مچ بھولی ہو گئی۔ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا۔ وہ اب ایک بات کو کئی بار کرتی، بار بار وہم کرتی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، ہماری چھت گر جائے گی وغیرہ۔ میرے سنگدل باپ نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا۔ وہ اب بھی اس بھولی کو چین نہ لینے دیتے۔ بجائے ان کا کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے، وہ کہتے کہ یہ پاگل پن کے ڈرامے کرتی ہے، بہانے بناتی ہے تاکہ اس پاگل پن کے پیچھے یہ گلیوں کے چکر لگاتی رہے۔ شوہر کے مزید الزامات نے انہیں بجائے ٹھیک ہونے کے اور ذہنی مریضہ بنا دیا تھا۔ ایک روز میری ماں نے انتہائی مایوسی کے عالم میں میری 2 ماہ کی چھوٹی بہن کو ایک ویران کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اس کنویں میں چھلانگ لگا رہی تھیں کہ وہاں سے گزرتے ایک شخص نے ان کو بچی کو پھینکتے دیکھ لیا اور دوڑ کر ان کو پکڑا۔ وہ خودکشی سے تو بچ گئی، مگر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وریل کی بیوی نفیسہ پاگل ہو گئی ہے۔ اب جب امی گھر سے باہر نکلتی تو محلے کے بچے ان کو پاگل پاگل کہہ کر چھیڑتے۔ محلے والے بھی ان کو فاتر العقل سمجھنے لگے۔ ان دنوں میں 6 برس کی تھی اور بھائی مجھ سے بڑا تھا۔
میں پگلی ماں کی باہوں میں سوتی تھی۔ جس معصوم کی ماں پگلی اور باپ انتہا کا شکی ہو، اس کی ذہنی حالت کس کرب میں مبتلا ہوتی ہوگی۔ نہ تو باپ سے احساس اور تحفظ ملا اور نہ ماں کا پیار میسر آیا۔ مجھے دادی نے اپنی بوڑھی باہوں میں پناہ دی اور ہم دونوں بہن بھائی خودرو پودوں کی مانند پلے بڑھے۔ یوں ہم بہن بھائی بھی بکھرے بکھرے سے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہے۔ وہ دھاگے ٹوٹے ہوئے تھے جو ہمیں جوڑ کر پیار کی ایک لڑی میں پرو دیتے۔ دادی کبھی پیار کرتی اور کبھی اپنی بوڑھی جان کے باعث تنگ آ کر جھڑک دیتی۔ میں ان دنوں 13 سال کی تھی کہ دادی وفات پا گئی اور گھر کا سارا بوجھ میرے نازک کندھوں پر آ گیا۔ میں سارے گھر کو بھی سنبھالتی اور سکول بھی جاتی۔ میرے ابو اپنے ذاتی کاموں میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے مجھے ان کے کپڑے دھونا، استری کرنا، غرض ان کا ہر کام مقررہ وقت پر کرنا پڑتا۔ والد صاحب تو چاہتے تھے کہ میں اسکول چھوڑ دوں اور بس گھر ہی کو سنبھالوں، لیکن پھپھو وغیرہ کے کہنے پر مجھے پرائیویٹ میٹرک کے امتحان دینے کی اجازت مل گئی۔ مجھے پڑھنے کا موقع تو کم ہی ملتا، لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے میٹرک کر لیا۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، مگر آگے کالج جانے کی اجازت ملنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اور اب کہ میں خود بھی اپنی ذہنی مریضہ ماں کو گھر میں اکیلی کیسے چھوڑ سکتی تھی۔ ہمارے مکان کے 2 حصے تھے۔ اوپر کا حصہ اکثر خالی رہتا تھا کیونکہ ہم نچلی منزل میں ہی رہتے تھے۔ میں صرف صفائی کرنے اوپر جاتی یا پھر سردیوں میں کپڑے سکھانے کو رسی پر ڈال آتی۔ ہم دھیان سے زینے کو تالا لگا کر رکھتے تھے کہ اگر کبھی ماں کو دورہ پڑ گیا تو وہ کہیں چھت پر سے چھلانگ نہ لگا دے۔ جب دورہ پڑتا انہیں کچھ سمجھ نہ آتی تھی۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ میری ماں سو رہی تھی۔ میں نے سویرے ہی سارا کام نپٹا کر میلے کپڑے دھو لیے اور چھت پر آ کر الگنی پر ڈال دیے۔ سورج بھی نکل آیا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ خوب مزہ دے رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ کچھ دیر دھوپ میں بیٹھ لوں، کیونکہ نیچے اتنی سردی میں کپڑے دھونے کے باعث ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ میں چھت پر پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نرم گرم کرنوں سے بدن کھلنے لگا۔ کچھ کام شروع کرنے کا سوچا کہ نیچے جاؤں۔ ماں کو ہم رات کو نیند کی گولی دیتے تھے تاکہ وہ گہری نیند لیں اور پرسکون اٹھے۔ جو ہی میں چارپائی سے اٹھ کر زینے کی جانب چلنے کو ہوئی، برابر والی چھت پر ایک نوجوان کو کھڑے پایا۔ کچھ حیران ہوئی کیونکہ یہ مکان ہمارے چچا کا تھا اور جب سے وہ نئے بنگلے میں شفٹ ہوئے تھے یہ خالی ہی پڑا تھا۔ میں جلدی سے نیچے آ گئی۔ کچھ دنوں بعد میں پھر سے چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تو وہی نوجوان برابر والی چھت پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں کپڑے پھیلانے لگی کہ جلدی جلدی نیچے جا کر اور بھی کام نپٹانے تھے۔ کپڑے پھیلا کر میں مڑی تو وہاں ایک عورت بھی موجود تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس عورت سے پوچھا، آنٹی آپ لوگ کیا نئے آئے ہیں؟ دراصل میں یہ مکان میرے چچا کا ہی ہے اور کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ آج آپ کو دیکھا تو سوچا پوچھوں۔ وہ عورت خوش دلی سے مسکرائی اور پھر کہنے لگی، ہم آپ کے نئے پڑوسی ہیں۔ آپ کے چچا نے اپنا یہ مکان ہمیں کرائے پر دیا ہے۔ وہ میرے شوہر کے بہت اچھے جاننے والے ہیں۔ وہ نوجوان اب بھی کبھی کبھی میرے چہرے پر نظریں ڈال رہا تھا۔ اس کی نظروں سے مجھے کوفت ہوئی اور میں اس عورت کو اللہ حافظ کہہ کر نیچے آ گئی۔ میں نیچے آ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی، مگر اس نوجوان کی خوبصورت آنکھیں بار بار میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ میرے نیچے آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد امی اٹھ گئیں۔ میں نے ان کو کھانا کھلایا اور پھر ان کے کپڑے تبدیل کروائے۔ اس کے بعد ابو کے دھلے ہوئے کپڑے استری کرنے میں لگ گئی، مگر میرا دھیان اسی نوجوان کی جانب تھا۔ کچھ روز بعد میں پھر سے زینے کا تالا کھول کر چھت پر بنے کمروں میں سے ایک سے سردیوں کی ابو کی ایک جیکٹ اور جرسی نکالنے گئی، وہ جو مجھے نکالنے کا کہہ کر گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان آج بھی چھت پر موجود تھا۔ اس بار وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آج وہ چھت پر اکیلا تھا
اس کی امی موجود نہ تھیں۔ اس کے یوں مسکرانے سے میں شرمندہ سی ہو گئی۔ پھر اس نے خود ہی مجھے مخاطب کیا اور ہماری چھت پر پڑی گیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پلیز وہ گیند پکڑا دیں۔ کل اپنے چھوٹے کزنز کے ساتھ کھیلتے ہوئے گیند آپ کی چھت پر گر گئی تھی اور میں نے چھت پھلانگ کر اٹھانا ایک نااخلاقی حرکت جانا۔ اس لیے اب آپ چھت پر آئے ہیں تو مہربانی کر کے وہ گیند پکڑا دیں۔ کہ سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ سامنے والے کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ میری آنکھیں چندیا کر رہ گئی۔ اس کو گیند پکڑائی تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ بوکھلاہٹ میں میرے منہ سے یہی الفاظ نکلے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہم کشمیری پٹھان ہیں، میرے والد آپ کے چچا کے دوست ہیں۔ میں نے کہا، آپ لوگ کب اس مکان میں آئے؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ وہ کہنے لگا، آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ آپ اوپر آتے ہی کب ہیں؟ وہ گویا باتوں کا کھلاڑی تھا۔ کہنے لگا، میرا کمرہ اوپر ہی ہے، نیچے میرے والدین رہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں چھوٹے بچے تو ہیں نہیں جو شور ہو اور آپ جانیں کہ برابر والے گھر میں کوئی لوگ آ گئے ہیں۔ میں البتہ کبھی کبھی آپ کو اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہوں۔ آپ ہر وقت کیا کام ہی کرتی رہتی ہیں؟ آپ کی شکل سے تو نہیں لگتا کہ آپ اس گھر کی ملازمہ ہوں گی۔ مگر ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ آپ بہت سہمی سی اور شاید کافی اداس رہتی ہیں۔ اس کی ایک سانس میں کہی گئی اتنی لمبی بات سن کر میں نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر میں پھر سے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی، لیکن اب تو وہ میرے دل و دماغ پر پہلے سے بھی زیادہ قابض ہو چکا تھا۔ مجھے ہر لمحہ اسی کا دھیان رہتا، اس کا خیال جیسے میرے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چل رہا تھا۔ شاید کہ اس کی وجہ میری تنہائی تھی، جس نے میرے اندر ایک خلل پیدا کر دیا تھا۔ اگلے روز ہی میں دوبارہ چھت پر چلی گئی۔ وہ حسب معمول آج بھی چھت پر موجود تھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ منڈیر کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، کل آپ کوئی بھی جواب دیے بغیر ہی چلی گئیں۔ میں تو سوچتا رہا کہ شاید میں زیادہ بول گیا ہوں، آپ میری کسی بات سے ہرٹ ہوئی ہیں، اسی سبب شاید آپ ناراض بھی ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں ناراض تو نہیں تھی، اصل میں جلدی میں تھی، میری امی نیچے اٹھ گئی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگا، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ اتنی اداس کیوں رہتی ہیں؟ آپ کے چہرے پر ہر دم ایسے جیسے اداسیوں نے ڈیرے جما رکھے ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے بتا کر آپ کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ اس کا یہ پرستش احوال اس انداز سے تھا کہ بے اختیار میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ابھی وہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ صحن میں کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں جان گئی کہ امی اٹھ گئی ہیں۔ تبھی میں جلدی سے اسے بتا کر نیچے اتر آئی۔ اب میں چھت پر رمیز سے ملنے لگی۔ جب ابو چلے جاتے اور ناشتے کے بعد امی بھی لیٹ جاتی تو میں ان کو سکون کی گولی پانی میں گھول کر پلا دیتی اور پھر چھت پر پہنچ جاتی جہاں رمیز میرا پہلے سے منتظر ہوتا۔ اگر وہ صحن میں نہ ہوتا تو میں اپنی چھت سے اس کے کمرے کی کھڑکی پر ہلکی سی دستک دیتی۔ وہ کھڑکی کھول دیتا جو کہ ہماری ہی چھت پر کھلتی تھی۔ چچا نے یہ کھڑکی اس لیے لگوائی تھی تاکہ ہم ایک دوسرے کے گھر کے اندر سے آ جا سکیں۔ رمیز مجھ سے اس قدر اپنائیت سے پیش آتا کہ میں اپنے گھر کے مسائل اسے بتانے لگی۔ وہ میری پریشانیاں سن کر مجھے تسلی دیتا کہ دیکھنا، ایک دن تمہیں ان سب پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اور تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ میں نے رمیز کو بتا دیا تھا کہ میرے والد بہت شکی آدمی ہیں اور ان کی اسی شک کی بیماری نے ہی میری اچھی بلی ماں کو پاگل کر دیا ہے، اس لیے میں ان سے بہت ڈرتی ہوں۔ میں ابو کے ڈر کی وجہ سے چند منٹ سے زیادہ اس کے ساتھ بات کرنے کو چھت پر نہیں ٹھہرتی تھی۔ مجھے یہ بھی ڈر ہوتا کہ کہیں کوئی اور بھی ہمیں یوں ساتھ دیکھ کر میرے ابو کو نہ بتا دے۔ رمیز مجھ سے اکثر کہتا کہ تم ہمت سے کام لو، اور ہاں، یاد رکھنا کہ میں کسی سے ڈرنے والا انسان نہیں ہوں،
اور تمہاری خاطر تو میں سارے جہان سے لڑ سکتا ہوں۔ اگر تمہارا باپ سیدھی طرح نہ مانے گا تو میں تمہیں بھگا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اپنی دلہن بنا لوں گا۔ تب میں کہتی، ایسے مار کے سر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے والد سے کہیں کہ وہ میرے چچا سے رشتے کی بات کریں، وہ ابو سے بات کر لیں گے۔ ابو اپنے بھائی کی بات کو نہیں ٹالتے۔ ہمارا عزت سے رشتہ ہو سکتا ہے تو بھگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں ہر دم اسی کی خواب دیکھتی اور بس جلدی سے اس کی ہو جانا چاہتی تھی۔ اس کا بھی میرے بغیر ایک دن بھی گزارا نہیں تھا۔ ہماری تقریباً روز ملاقات ہوتی۔ رفتہ رفتہ ان ملاقاتوں نے رنگ لانا شروع کر دیا، کیونکہ محبت بری تنہائی کی ملاقاتیں کبھی بے رنگ نہیں رہتی۔ ایک روز اس نے ساری حدیں پار کر دیں۔ میں ایسا بالکل نہ چاہتی تھی۔ میں رونے لگی تو وہ مجھے دلاسے دینے لگا کہ بہت جلد میں اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیج دوں گا۔ اب ہماری محبت معصوم نہ رہی۔ تنہائی کے باغ میں خطاؤں کے گل اور بوٹے کھلنے شروع ہو گئے۔ رمیز نے اس قدر اپنی محبت کا یقین مجھے دلا دیا تھا کہ میں نے اپنے تن کی ڈولتی کشتی کو جذبات کے دھاروں پر بے پرواہی سے بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میری امی نیچے نیند کی گولی کھا کر بے سدھ پڑی رہتی اور میں رمیز کے ساتھ محبت کا کھیل رچا رہی ہوتی۔ ابو جب بھی اپنی زرعی اراضی کا چکر لگانے جاتے، میں بلائی منزل پر چلی جاتی اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتی۔ ایسی لاپرواہیوں کا نتیجہ تا دیر چھپا ہوا نہیں رہتا۔ مجھے امید تھی کہ جب رمیز کو کسی مشکل سے آگاہ کروں گی تو وہ فوراً میرا رشتہ مانگ لے گا اور بدنامی کا در کھلنے سے پہلے ہی میں دلہن بن کر اس کے گھر پہنچ جاؤں گی۔ مگر میرا خیال غلط نکلا۔ ادھر مجھ پر انکشاف ہو گیا کہ میں بن بیاہی ہی گل کھلانے والی تھی۔ اب میں شدید پریشان تھی۔ میں نے رمیز کو آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ جب میں نے اس کو اپنے والد کے ذریعے چچا سے رشتے کی بات کرنے کو کہا کہ اب کس بات کی دیر کر رہے ہو، اب ہمارے سر پر تلوار لٹک چکی ہے، مگر وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ حالانکہ ان دنوں میرے والد میرے رشتے کے لیے نہ صرف فکر مند تھے بلکہ چاہتے تھے کہ پڑوس سے اگر رمیز ہی کا رشتہ آ جائے تو وہ مجھے بیاہ دیں گے، کیونکہ اس کے والد میرے چچا کے بھی دوست تھے اور خود میری والد کی بھی اس کے والد سے اچھی سلام دعا ہو چکی تھی اور وہ ان لوگوں کو پسند بھی کرنے لگے تھے۔ رمیز بھی انہیں پسند تھا۔ جب میں نے رمیز کو رو رو کر بتایا تو وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے غصے سے کہا، تو پھر کیوں مجھے اس بدنامی میں جھونکا، اور اب تمہارا مجھ سے شادی کرنا ناگزیر ہو گیا ہے؟ نہ جانے کب اس نے اپنے دوست کے توسط سے دبئی کا ویزا لگوایا اور دبئی چھومنتر ہو گیا۔ میں بدنامی کی دہلیز پر تنہا کھڑی رہ گئی۔ ایسے میں ماں ہی ایک ہستی ہوتی ہے جس کو بیٹی اپنی حالت بیان کر سکتی ہے، چاہے آگے سے خوب لانتے ہی پڑے۔ مگر میری امی کو تو خود اپنی سدھ بدھ نہ تھی، وہ میری کیسے سنتی؟ 5 ماہ بیت گئے مگر رمیز نے دوبارہ خبر نہ لی۔ اب باپ کی دہشت سے میں اپنے وجود کو ایک بڑی سی شال میں چھپائے رکھتی، اس تصور سے خوف آتا کہ کسی روز وہ میرے گلے پر چھری پھیر دیں گے۔ فصل کٹوانے کے دن آ گئے۔ ابو کو اب رات دن اراضی پر ہی رہنا تھا۔ ان دنوں وہ میری نانی کو ان کے گاؤں سے لے آئے، جو میرے نانا کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی منت کی کہ میری بیٹی گھر اکیلی ہوتی ہے، جب تک میں فصل سمیٹ اور بانٹ کر نہیں آ جاتا آپ ہمارے ہی گھر میں رہو۔ میرا بھائی تو دوسرے شہر کے کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ غرض مجھ پر وہ کڑا وقت بھی آ ہی گیا کہ جس کے آنے سے پہلے میں مرنے کی دعا مانگتی تھی۔ کوئی چارہ نہ پا کر میں نے اپنی سوتیلی نانی کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا اور مجھے بھی کچھ لان تان کی، مگر اب سر پکڑ کر بیٹھ جانے سے تو مسئلہ رکنے والا نہیں تھا۔ خدا نے اس عورت کے دل میں رحم ڈالا اور وہ اس تمام رات میرے ساتھ جاگتی رہیں۔ ابو کو اراضی پر گئے
تو ماں گزر چکے تھے، اور اس وقت میں نانی ایک دن بھی مجھے اکیلے چھوڑ کر کہیں نہ گئی تھیں۔ وہ مقررہ وقت بھی آ گیا کہ جب میں نے اس بدنصیب بچے کو جنم دینا تھا۔ نانی مجھے کہیں نہ لے کر گئی، بلکہ گھر میں ہی میرے ساتھ موجود رہیں۔ میں اس شب کی اذیت کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بھیانک رات ایک طوفان بلکہ قیامت کی طرح مجھ پر گزر گئی، اور پھر اگلی صبح کا اجالا پھیلنے لگا اور میرے من میں اندھیرا بھرنے لگا۔ جوں جوں رات گزرتی جاتی تھی، خوف کے بھوت پریت میرا گلا دبوچنے کو آگے بڑھ رہے تھے۔ کاش میں اس شب کو تھام سکتی، مگر وقت کسی کی روک کے نہیں رکتا، آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جو صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا۔ مجھے والد صاحب کا ڈر تھا کہ کہیں وہ نہ آ جائیں، وہ تو مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ جب سورج کی تمازت سوا نیزے پر آ گئی تو در پر دستک ہوئی۔ نانی نے کہا، لگتا ہے تمہارے ابو آ گئے ہیں۔ انہوں نے دروازے کے سوراخ سے تھوڑا سا جھانکا تو ابو ہی تھے۔ میری خوف سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور وہ خود بہت پریشان تھیں۔ نانی کو اور تو کچھ نہ سوجی، انہوں نے بچے کو ایک گٹھڑی کی شکل میں کپڑے میں باندھا اور منی سی گٹھڑی اٹھا کر چھت پر چلی گئیں۔ گٹھڑی میں وہ معصوم جان لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے اس زیرو کو نیچے پچھلی گلی میں پھینک دیا۔ باہر دروازہ دھڑا دھڑ پیٹا جا رہا تھا۔ یہ ابو کی پھنکار تھی۔ میں لحاف میں سہمی ہوئی پڑی تھی اور مسلسل اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ خوف سے سانس بھی نہ لے سکتی تھی۔ ماں تو نیند کی گولی کھائے پڑی تھیں۔ دستک کا طوفان اب ناقابل برداشت ہو گیا تو نانی بھی تیزی تیزی سے چھت سے دروازے تک آئیں۔ ابو بولے، ارے کتنی دیر سے میں در بجا رہا ہوں، یہ ردا منحوس کہاں مر گئی ہے؟ دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ نانی بولی، بیٹا میں تو غسل خانے میں تھی، اور ردا کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے، وہ لحاف اوڑھے بے سدھ پڑی ہے۔ غسل خانے سے نکلنے میں مجھے تھوڑا ٹائم تو لگنا تھا، تم بھی تو 1 منٹ انتظار نہیں کرتے، بس قیامت مچا دیتے ہو۔ میرے شکی باپ کو نہ جانے اس وقت شک نے کیوں نہ گھیرا۔ وہ تھکے ہوئے آئے تھے، نانی کی بات پر یقین کر لیا۔ وہ سیدھے اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ وہیں پہ نانی نے انہیں پانی کا گلاس لا دیا۔ جب وہ سو گئے تو نانی نے شکر ادا کیا۔ ان کو آئے 1/2 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ پچھلی گلی میں لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ یہ شور اب بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ وہ گلی کے تمام گھروں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے، یہاں کے لوگ کیوں اپنے گھر کے سامنے گناہ رکھیں گے؟ یقیناً کوئی کسی اور جگہ سے آ کر یہاں یہ گٹھڑی پھینک گیا ہے۔ میری اور نانی کی جان پر بنی تھی۔ اوپر سے والد صاحب بھی گھر ہی موجود تھے۔ تاہم پچھلی گلی کے نکڑ والے گھر سے ایک بوڑھے نے نماز پڑھ کر مسجد سے واپس گھر جاتے ہوئے کسی چیز کو ہماری چھت سے گرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ تو چپ رہا، لیکن پولیس نے تفتیش میں گلی کے تمام گھروں کو شامل کر لیا اور لیڈی پولیس کی مدد سے تلاشی شروع کر دی۔ نانی کبھی ادھر کبھی ادھر پریشانی سے ٹہل رہی تھیں۔ ایک چکر وہ میرے کمرے میں آتی اور دوسرا والد صاحب کے کمرے میں، اور میری بھی تو جیسے جان پر بنی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہونے والا ہے۔ ساتھ والے گھروں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ اب ہم اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ ہو جائے کہ پولیس ہمارے گھر نہ آئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے دروازے پر بھی دستک ہونے لگی۔ لوگوں کے ہجوم کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، گویا اب ہمارے ہی گھر کی تلاشی ہونی تھی۔ نانی نے خود کو نارمل کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور 2 پولیس والیاں ہمارے گھر بھی داخل ہوئیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب وہ کمرے کے آگے صحن میں آئیں تو نانی نے ان کو جا لیا اور میری ماں کا زیور جو الماری میں رکھا تھا ان کو دے دیا، اور ان سے درخواست کرنے لگیں کہ دیکھو، اس گھر میں ہی ایک بڑھیا ہوش مند ہوں، اور ایک میری بیٹی جو پاگل ہے، یہ سارا محلہ جانتا ہے۔
تم یہ زیور لو اور ہماری پاگل بیٹی کو اس معاملے میں نہ گھسیٹو۔ اسے تو کچھ ہوش ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسی سے یہ سب ہوا ہے۔ وہ عورت لالچی تھی، اتنا زیور دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے بھی سمجھا کہ یہ اس پاگل عورت کے کرتوت ہیں، بس اپنی ساتھی پولیس والی سے کہا، چلو اس بڑھیا کو تنگ نہ کرو، اس کی بیٹی تو پاگل ہے۔ انہوں نے باہر جا کر اپنے آفیسرز کو یہی پیغام دیا کہ اس گھر سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ میرے ابو کمرے میں سو رہے تھے کہ دونوں پولیس والیاں چلی گئیں، تاہم بعد میں شور پر ابو کی آنکھ کھل گئی۔ اب محلے والوں سے انہیں بھی اس معاملے کی سنگن تو ہونی ہی تھی۔ کافی عرصہ وہ پاگل بیوی کے کارن بہت کھنچے کھنچے سے پھرتے، جو پہلے بھی ایک بچی کو کنویں میں گرا چکی تھی۔ مجھے تو نانی اگلے روز اپنے گھر لے آئیں، اور اب والد کے ڈر سے میں خود بھی ادھر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ رفتہ رفتہ نہ جانے کیسے مگر بات سارے محلے تک پھیل گئی، مگر میرے والد کی اس قدر بدنامی ہوئی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ گاؤں کا معاملہ تھا، اور گاؤں میں تو سبھی برسوں سے ایک دوسرے کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ برادری والے ان کے لیے چھتر چھاؤں بن گئے۔ سارا الزام میری پاگل ماں پر آ گیا۔ ان کو کلنکنی کہا گیا، مگر وہ ہر کرب سے بے نیاز مزے سے گلیوں کی خاک چھانتی پھرتی۔ والی صاحب ان پر اپنا غصہ بھی اگر نکالتے، پھنکارتے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا، لہٰذا وہ بھی خاموش ہو جاتے کہ اس کو اب کچھ کہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ مگر ان کا بس نہ چلتا تھا، ورنہ تو وہ میری ماں کا برا حال کرتے۔ سچ ہے کہ پاگل کا غم دوسرے کھاتے ہیں، وہ کسی کا غم نہیں کرتے۔ مگر نانی کہتی تھیں کہ وریل، تجھ کو میری اس بے زبان بچی کی آہ لگی ہے، جس کو تو نے ساری زندگی ستایا، جس کو تو نے ہر بچے کے جنم دن پر قرآن پاک اٹھوا کر قسم اٹھوائی۔ یہ میرے ابو کا وتیرا تھا کہ جب میری ماں کسی بچے کو جنم دیتی، وہ قسم اٹھواتے تھے کہ سچ بتا کہ میری ہی اولاد ہے نا یا کسی اور کی۔ میری ماں بہت سمجھدار عورت ہوا کرتی تھی، مگر آج اس شخص کے باعث کس حالت کو پہنچ چکی تھی۔ بعد میں بھی پولیس ہمارے گھر آتی رہی کہ انہیں تو اپنی مٹھی گرم کرنی تھی۔ پولیس نے باری رشوت لے کر اس معاملے کو دبا دیا، اور میرے باپ کی جمع پونجی کفارے کے طور پر ادا ہو گئی۔ تاہم مجھے نانی نے اس کے بعد ابو کے حوالے نہ کیا۔ میں انہی کے پاس رہتی اور ان کی خدمت کرتی۔ بعد میں نانی نے میرے ماموں کے بیٹے کو منا کر میری شادی ان کے بیٹے سے کرا دی۔ میری روح آج بھی رمیز کی بے وفائی اور اس کے لگائے ہوئے زخم سے کراہتی ہے۔ میرے ماموں کا بیٹا ان دنوں شہر کے کسی کالج میں زیر تعلیم تھا، اور وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے باپ اور دادی کے سمجھانے پر وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد اسد کو اچھی نوکری مل گئی، اور وہ میرے لیے اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ البتہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ماضی میں مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو چکا ہے، اور میں اپنی نانی کو دعا دیتی ہوں کہ جنہوں نے سوتیلی ہو کر بھی میرے گناہ پر پردہ رکھ لیا۔ میرے ماموں ان کے سگے بیٹے تھے، انہوں نے ماموں ممانی اور ان کے بیٹے پر میرے اس ناقابل برداشت جرم کو آشکار نہ کیا، ورنہ شاید میں بھی ساری زندگی اسد کے طعنوں سے اپنی ماں کے جیسے ہی زندگی گزارتی، جبکہ میری ماں ایک پاک دامن عورت تھی۔ میرے بھائی نے بعد میں اپنی کسی کلاس فیلو سے پسند کی شادی کر لی، اور ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ابو کو پتہ چلتا تو وہ اندر کئی اڑچن ڈالتے اور میری شادی نہ ہونے دیتے، اس لیے میں نے خود ہی شادی کر لی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو شہر ہی میں رکھا اور کبھی کبھار ہی گھر آتے، وہ بھی صرف امی کی خاطر۔ آج اس گھر میں ابو اکیلے رہتے ہیں، کیونکہ میں اپنی ماں کو بھی اپنے پاس ہی لے آئی تھی۔ بھائی بھی امی سے ملنے ماموں کے گھر ہی آتے ہیں۔ آج بھی جب لوگ کہتے ہیں یہ اس پاگل کی کرنی تھی، کیسی ماں ہے، اپنے 2 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تو میری روح تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کو چینک چینک کر کہہ دوں کہ میری ماں بے گناہ ہے،
شاید کہ میں ساری زندگی دل کے اس بوجھ سے بے سکون ہی رہوں گی۔ آج میری زندگی میں ہر طرح کا سکون ہے، مگر یہ غم مجھے سکون نہیں لینے دیتا کہ میری وجہ سے میری معصوم ماں بے گناہ ہی گنہگار ٹھہری۔ خدا کرے کہ میرے باپ کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے گناہ کو معاف کر دے اور میری روح کو سکون عطا کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔